آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ. مگر پھر بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان یہاں سے وہاں کیسے چلا گیا؟ اتنی بڑی بات بغداد میں بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں اور خراسان میں سنا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہیں بتاؤ یہ بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساریہ نامی شخص کو امیر لشکر بنا کر ایک جنگ کے لیے روانہ کر دیا. آپ نے فاروق اعظم کا دور خلافت، آپ نے ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے، ساریہ نامی ایک شخص کو آپ نے امیر لشکر بنا دیا، کہا کہ جاؤ اور جنگ تم نے لڑنی ہے اور اس علاقے کو فتح کرنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے فاتح، امیر المؤمنین، مراد رسول آپ نے بھیجا. جب وہ لشکر نہاوند میں پہنچا جہاں پر اس لشکر نے جنگ لڑنی تھی، تو جنگ لڑتے لڑتے کفار مسلمانوں پر غالب آ گئے اور مسلمان وہ جنگ ہارنے لگے. جمعے کا دن ہے اور خطبہ ہو رہا ہے، فاروق اعظم ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. فاروق اعظم کی بصارت کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے دن خطبہ بھی دے رہے ہیں اور اپنی نگاہوں میں نہاوند میں لڑے جانے والی جنگ کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں. یہی بیٹھے بیٹھے 3200 میل کا فاصلہ ہے مدینے کا اور نہاوند کا. کتنا؟ 3200 میل کا فاصلہ. حضرت عمر ممبر پر جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہے اور بصارت کا عالم یہ ہے کہ زبان سے یہاں خطبہ دے رہے ہیں اور نگاہوں سے جنگ کے حالات دیکھ رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر. یہاں تو اعتراض غوث پاک کی آواز کیسے پہنچ گئی؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مدینے میں بیٹھ کر ہزاروں میل کے فاصلے پر لڑے جانے والی جنگ کو اس کا مشاہدہ فرما رہا ہے. دیکھا کہ مسلمان جنگ ہار رہے ہیں، کفار غالب آ رہے ہیں، تو 3 مرتبہ حضرت عمر نے یہاں سے ان لشکر والوں کو پکارا. اور بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر نے، فاروق اعظم نے امیر لشکر کو یہاں سے پکارا، کہا کہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا حضرت عمر نے. کہاں بیٹھ کر؟ آہستہ بولتے آپ. مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر اور جمعے کا دن اور خطبے کا وقت. دوران تقریر ایک ایسا لفظ حضرت فاروق اعظم نے جو بولا کہ جس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ 3000 میل کے فاصلے پر. وہ ساریہ جس کا نام ہے اسے پکارا آپ نے. اگر ہم یہاں سے یا رسول اللہ مدد کہیں، یا غوث مدد کہیں، یا علی مدد کہیں، تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی کو اتنی دور سے یا کے ساتھ کس نے پکارا، غوث کو یا کے ساتھ کس نے پکارا اتنی دور سے، رسول اللہ کو کس نے یا کہہ کر پکارا اتنی دور سے، وہ اتنی دور سے کیسے سنیں گے؟ لہذا جس نے یا رسول اللہ کہا، جس نے یا علی کہا، جس نے یا غوث کہا، وہ مشرک ہو گیا ہے. بیٹھے بٹھائے شرک کا فتویٰ جاری کر دیا. تو ان سے کوئی جا کر پوچھے، ہم تو پھر بھی رسول پاک کو پکار رہے ہیں، ہم تو پھر بھی علی کو پکار رہے ہیں، ہم تو پھر بھی غوث کو پکار رہے ہیں. یہ فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے دن اور خطبے کے وقت لفظ یا کے ساتھ ایک امیر لشکر کو، ایک عام شخص کو، فاروق اعظم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کرنا تو وہ صحابی رسول ہے، بہت اونچی شان ہے، ان کو کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، پہاڑ کی طرف سے بچو، پہاڑ کی طرف سے، پہاڑ کی طرف سے بچو، پہاڑ کی طرف سے بچو. تو کیا حضرت عمر ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے دن خطبے کے وقت لوگوں کو شرک سکھاتے؟ بولے شرک سکھاتے؟ نہیں سکھاتے نا. اگر مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم ساریہ کو یا ساریۃ الجبل کہہ کر پکار سکتے ہیں، تو ہم پاکستان میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کو یا رسول اللہ کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں، علی کو یا علی کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو یا غوث پاک کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں.
اب بات یہ ہے کہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. حضرت عمر نے یہاں سے جو پکارا, کہا کہ یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل, پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف. غوث حضرت فاروق اعظم نے یہاں جو آواز لگائی نا, تو 3002 میل کے فاصلے پر لڑے جانے والے اس جنگ کے مجاہدوں نے حضرت عمر کی آواز کو سن لیا. امیر لشکر نے آپ کی آواز کو سنا تو پہاڑ کی طرف توجہ فرمائی. جب پہاڑ کی طرف توجہ فرمائی تو جنگ کا نقشہ بدل گیا. مسلمان ہار رہے تھے, جیت گئے. جب یہ جنگ جیت گئے تو ایک ایلچی, ایک شخص جو ہے وہ پیغام لے کر آیا مدینہ المنورہ میں. یہاں پر امام فخر الدین رازی نے لکھا, حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی مسجد کے اندر موجود تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہ کہا نا, یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل, حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے ان الفاظوں کو بھی میں نے لکھ لیا, تاریخ بھی نوٹ کر لی اور میں نے وقت کو بھی نوٹ فرما لیا تھا. ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ یہ حضرت عمر منبر پر بیٹھ کر ساریہ کو پکار رہے. ساریہ تو 3000 میل کے فاصلے پر ہے. ایک الگ سا عجیب سا لفظ حضرت فاروق اعظم کی زبان پر کیسے جاری ہو گیا؟ کوئی عام بندہ نہیں, مولا کائنات مشکل کشا کہہ رہے ہیں. میں نے تاریخ بھی لکھی, وقت بھی لکھا, معاملہ بھی لکھا. اب جو ایلچی آیا اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سرکار ماجرا تو کچھ یوں تھا کہ ہم جنگ ہار رہے تھے اور تقریباً شکست ہو چکی تھی کہ اچانک ہم نے امیر المؤمنین کی آواز کو سنا کہ آپ نے ہمیں پکارا اور کہا کہ یا ساریۃ الجبل, پہاڑ کی طرف توجہ فرماؤ. جب ہم نے پہاڑ کی طرف توجہ فرمائی تو رب نے ہماری شکست کو جیت میں تبدیل فرما دیا. باطل ختم ہو گیا, پھر حق چھا گیا. اور امام فخر الدین رازی نے یہاں پر لکھا, کہا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ فغلبنا ببرکت ذالک الصوت. اس آنے والے شخص نے حضرت علی سے اور حضرت عمر سے کہا کہ ہم تو تقریباً وہ جنگ ہار چکے تھے, لیکن فاروق اعظم کی آواز کی برکت نے ہمیں اس جنگ میں کامیابی سے ہمکنار فرما دیا. فاروق اعظم کی آواز کی برکت نے فغلبنا ببرکت ذالک الصوت. تفسیر کبیر قرآن کی تفسیر کے یہ الفاظ گواہی دے رہے ہیں. لوگ تو ولیوں کی شانوں پر معترض ہو گئے, لوگ ولیوں پر اعتراض کر گئے کہ ولیوں سے کیا فائدہ مل جائے. یہاں پر تو اس صحابی نے آ کر کہا کہ فغلبنا ببرکت ذالک الصوت, حضرت عمر کی آواز کی برکت نے ہمیں جنگ میں شکست سے بچا لیا اور پروردگار عالم نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما دیا ہے. تو جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر بغداد میں بیٹھ کر اعلان کریں اور خراسان کے جنگلات کے اندر خواجہ معین الدین اسے سن لے تو یہ کرامت ہے. واقعہ عجیب تو ہے لیکن ہے یہ کرامت, ہماری عقلوں میں تو نہیں آتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں سے ایسی کرامتوں کا اظہار فرماتا رہتا ہے, جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کرامت کا اظہار کیا. کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو, ان سب کے پاس ایک ہی در کا فیض ہے اور وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.